ویوز جہاں ایک طرف ملکی حالات خراب ہو چکے ہیں، طرح طرح کے دھرنے دیے جا رہے ہیں، اسی اسنا مذہبی اسکالر مولانا سمیع الحق کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ویوز آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا سمیع الحق عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی تھے۔ اصل میں حقائق یہ ہیں کہ مولانا سمیع الحق آج بہت بیمار تھے۔ انہوں نے دھرنے میں جو آسیہ ملونہ کے کیس کے حوالے سے جو دھرنا دیا جا رہا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں، اس میں شرکت کے لیے جانا تھا اور لوگوں کو اس بات پر کنونس کرنا تھا کہ عدالتوں کا اس کام میں بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ عدالت نے تمام تر حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں ملک کی پراپرٹی اور اس طرح کی تمام چیزوں سے گریز کرنا ہوگا۔ ہمیں دھرنے بھی ختم کرنے ہوں گے، ملکی سالمیت اور اس کی پراپرٹی کو بھی بچانا ہوگا۔ ویوز یہ شاید انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کی تھی کہ وہ آج جلسے یا دھرنے میں آ کر یہ بات کریں گے۔ ابھی مولانا صاحب بیریا ٹاؤن میں، جو راولپنڈی کا بیریا ٹاؤن ہے، ادھر آرام فرما رہے تھے کہ ان کے عصر اور مغرب کے دوران ان کے جو ملازمین تھے وہ سودا صرف لانے کے لیے باہر گئے۔ گھر سے باہر جانے کے بعد اچانک کوئی بندہ پیچھے سے آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے اور مولانا سمیع الحق چونکہ اپنے بیڈ روم میں آرام فرما رہے تھے اور اسی اسنا ایک شخص جس نے اپنے منہ پر نقاب کیا ہوا تھا، اس نے چاقو کے وار سے مولانا سمیع الحق کو شہید کر دیا۔ ویوز آپ کو بتاتے چلیں مولانا سمیع الحق کے بیٹے نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ میرے والد کا قتل ملکی سالمیت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بڑی سازش سے کم نہیں۔ ویوز آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا سمیع الحق نے طرح طرح کے کاموں میں حکومتی ثالثی اور دین کو پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کے بیٹا کا کہنا تھا کہ وہ امت مسلمہ سے اپیل کرتے ہیں کہ میرے والد کے لیے اور ان کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا کریں۔ ویوز آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا سمیع الحق کے بیٹے حامد الحق نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ والد کو چاقو کے وار سے قتل کیا گیا ہے۔ ویوز آپ کو بتاتے چلے کہ مولانا سمیع الحق کے سینے پر 4 سے 5 وار کیے گئے، جس پر وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مولانا سمیع الحق کے ملازمین کا کہنا تھا کہ جب وہ بازار سے سودا سلف لانے کے بعد مولانا سمیع الحق کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں مولانا سمیع الحق خون میں لت پت دکھائی دیتے ہیں۔ مولانا سمیع الحق ایک اچھے انسان تھے، ملکی سالمیت کو بچانے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا سمیع الحق اور ان کے ملازمین سے جب دریافت کیا گیا کیا مولانا سمیع الحق کے پاس کوئی سیکیورٹی وغیرہ نہیں تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ مولانا سمیع الحق صاحب نے آج تک زندگی میں کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ دین کی سلامتی کے لیے گھر سے باہر نکلے اور بلا خوف ہر جگہ جاتے تھے۔ بہرحال ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے ان کو بیریا ٹاؤن میں سیکیورٹی دی تھی، لیکن مولانا سمیع الحق صاحب نے وہ سیکیورٹی واپس کر دی تھی۔ ویوز یہ جو ملکی حالات آج کل خراب ہو چکے ہیں، اس کی ناکامی کے ذمہ دار کون ہیں اور کیا آسیہ کا جو کیس ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور مولانا سمیع الحق کی شہادت کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا اور مولانا سمیع الحق کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا۔ اللہ مولانا سمیع الحق کے درجات اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔